بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے مجھے ان طلاق کے جو اہم مسائل ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جس حساب سے لینا چاہیے جن مسائل کو، اس حساب سے ان مسائلوں کو نہیں لیا جاتا۔ پہلے تو خوب اچھی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس طرف نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ اتنے زیادہ معاملات بڑھ گئے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ اس طرف طلاق کی طرف آ رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکاح ایک دو جو ہے خاندانوں کو ایک جوڑ کا ذریعہ بنایا ہے، تو اسی طریقے سے طلاق کے ذریعے سے دو خاندان وہ آپس میں جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف نوبت نہیں ہے، لیکن اگر بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جو آتے ہیں سامنے مسائل کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ناچاکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ کہ پھر قرآن نے راستہ بتایا کہ بھائی پہلے تو یہ کہ شوہر کو چاہیے یا بیوی کو چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ اپنا بستر کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیں دوسرے سے، شوہر علیحدہ کر دے، بیوی علیحدہ کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے دونوں خاندان جو ہے وہ آپس کے اندر آ کے جو ہے وہ جو قرآن نے ایک پورا پروسیس بتایا کہ وہ خاندان والے بیٹھیں اور دیکھیں کہ بھئی کس کی طرف سے غلطی ہے، اور پھر جس کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی تم اپنی جو غلطی ہے اس کو سدھار لو، تاکہ یہ جو نوبت ہے، یہ جو دو خاندانوں کے درمیان جو رشتہ ٹوٹنے کی جو نوبت آ رہی ہے وہ نہ آئے۔ لیکن بہرحال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تب بھی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے، آخرکار اس کا نتیجہ طلاق ہی ہوتا ہے۔ تو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا برا سمجھا جا رہا ہے، اتنا برا طلاق ہے نہیں کہ جتنے زیادہ اس کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ایک پورا ایک نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن طلاق کو اپریشیٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی جو ہے حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ نے حرام نہیں کہا، لیکن ناپسند بہرحال اس کو کیا ہے۔ اور طلاق کے بارے میں ایک اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں خوب اچھی طرح کہ طلاق چاہے مذاق کے اندر دی جائے، غصے میں دی جائے، کسی بھی حالت کے اندر دی جائے، لیکن بہرحال واقع ہو جاتی ہے طلاق۔ تو یہ ایسی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جس سے لوگ بے خبر ہیں۔ آج آتے ہیں بہت سارے ڈھیروں مسائل ایسے آتے ہیں کہ میں تو چونکہ غصے کے اندر تھا اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ میری غصے کے اندر ہوں، چاہے سیریس حالت کے اندر ہوں، چاہے مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے تین چیزوں میں مزاح بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ اس میں ایک طلاق ہے، ایک نکاح ہے، اور ایک غلام کا آزاد کر دینا۔ بہرحال اگر کوئی شخص جس طریقے سے بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے جو موٹے موٹے احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے تو کس طریقے سے وہ طلاق دے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا بھی راستہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنایا رکھا ہے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملات کو ذکر کیا، تو طلاق کی آیتوں کو بیان کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اور فرمایا کہ جو حد سے زیادہ جو اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری سے تجاوز کرے گا وہ اپنے لیے ہی، اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا وہ تحقیق اپنے اوپر ہی حقیقت میں ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں کر رہا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ اور دیکھ لیں پھر بات کرنے کتنے زیادہ مسائل آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی تو یہ ہے کہ جیسا نکاح جو ہے وہ آپس کے اندر جوڑ کا ذریعہ، تو اسی طریقے سے جو ہے توڑ کا ذریعہ بھی طلاق کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، جلدی جلدی بتا دیتا ہوں اور سمجھانے کے آسان الفاظ کرنا کوشش کروں گا۔ دیکھیں، طلاق کی دو قسمیں ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ There are 3 types of طلاق، یعنی طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، جس کے اندر انسان رجوع کر سکتا ہے۔ ایک ہے طلاق بائن،
کہ جس کے اندر نکاح وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ نکاح کر کے انسان دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک ہے طلاق مغلظہ، جس کے اندر بغیر حلالے کیے، یعنی کسی دوسرے شوہر کے بیچ میں انوالو ہوئے دوبارہ سے میاں بیوی وہی آپس کے اندر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ 3 طلاق کے جو ہے وہ احکامات ہیں۔ تو دیر آر 3 ٹائپس آف طلاق۔ اس میں سے پہلی طلاق کیا ہوگی؟ طلاق رجعی، اور دوسری ہوگی طلاق بائنہ جس کے اندر نکاح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور تیسرا ہے کہ طلاق مغلظہ جس کے اندر انسان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے بالکل ایک دم، یعنی کہ دوسرے شوہر سے جب تک نکاح نہیں کرے گی عورت، جب تک اس کے لیے پہلے والا شوہر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ طلاق رجعی دینے کا جو طریقہ کار ہے، یا طلاق بائن وغیرہ جو بھی ہے، میں ساروں کی تفصیلات بیان کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر مسائل بہت زیادہ تفصیل، صرف موٹے موٹے احکامات ان کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ معاملات پیش آئیں تو اس طریقے سے اگر وہ عمل کرے گا اس کے لیے اللہ نے پھر نکلنے کا بھی راستہ رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات تو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ طلاق چاہے مذاق میں دی جائے چاہے غصے میں دی جائے، وہ بہرحال لگ جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں طلاق کے اندر، دیکھیں طلاق ایک مرتبہ دے دی نا، پھر اس کے اندر طلاق کے اندر ریورس گھیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دے دی تو پھر وہ ہو جائے گی، چاہے بعد کے اندر انسان جتنا ہی جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے، کچھ بھی کرتا رہے، طلاق دے دی تو ہو گئی بس، اس کے اندر ریورس گھیر دوبارہ سے نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں کہ طلاق دوبارہ سے ریورس ہو جائے، بس ایک دے دی تو ایک ہو گئی، 2 دیے تو 2 ہو گئی، 3 ہو گئی تو پھر تینوں واقع ہو گئی، یعنی طلاق دوبارہ سے واپس نہیں لوٹے گی۔ اچھا طلاق کے اندر دیکھیں، طلاق کی میں نے پہلے 3 قسمیں بتا دی، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ اب طلاق دینے کے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک کہتے ہیں طلاق احسن، یعنی وہ طریقہ جو طلاق دینے کے اندر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ طلاق احسن کہتے ہیں اچھا طریقہ کار نا۔ اگر دیکھنی ہے نا طلاق کسی نے تو اس پروسیس سے دے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے۔ دوسرا ہے طلاق حسن، یہ احسن کی طرح تو نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے، یعنی اس سے کم درجے کا اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی پھر بھی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے طلاق حسن کو بھی طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے طلاق بدعت، کہ اکٹھے انسان تینوں دے دے طلاق، چاہے 3 ایک ساتھ دے یا ایک ایک کر کے دے، طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، کیونکہ آج ہماری بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو 3 طلاقوں کے ایک ہی طلاق واقع قرار دیتے ہیں۔ کس بات کے اوپر آپ 3 طلاق کو جو ہے وہ ایک نہیں بھائی نبی کے دور کے اندر 3 طلاقی کی سمجھی جاتی تھی، تو یہ 100% جو ہے نا غلط بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کتب فقہ اٹھائیں اور احادیث کی کتابیں اٹھائیں تو کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی کے دور کے اندر طلاق جو ہے وہ 3 طلاقی کی سمجھی جاتی تھی۔ تو بعد کے اندر جو لوگوں نے اختلافات ڈالے یہ تو کہیں پر بھی نہیں تھا، یہ تو صدیوں سے احکامات چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اسلامی قانون نافذ ہے۔ اگر کوئی شخص 3 گولیاں مار دے اور کہے کہ میں نے تو 1 گولی ماری ہے چونکہ ایک ہی بندوق سے ماری ہے اور ایک ہی جگہ سے میں نے ماری ہے، یعنی ایک ہی حالت کے اندر میں نے ماری ہے، تو کیا ہوا؟ لگی تو بھائی 3 ہی گولیاں ہیں نا، اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تینوں گولیاں لگی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں، جب 3 گولیوں کو تو 3 کہتے ہیں، 3 تھپڑوں کو تو 3 کہتے ہیں، تو ایک ہی مجلس کے اندر ہوں تب بھی آپ یہ کہتے ہیں، لیکن طلاق کے اندر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بہرحال آگے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، طلاق احسن کسے کہتے ہیں نا؟ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے ایام کے اندر، یعنی وہ حالت جس کے اندر عورت کو حیض نہیں آتا نا، یعنی پاکی کے ایام ہیں جس کے اندر وہ صحبت کر سکتا اپنی بیوی سے، صحبت نہ کرے، اپنی بیوی کو جو ہے 1 طلاق دے دے، بس 1 طلاق دینے کے بعد دوبارہ طلاق نہ دے، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو ہے اس کی بیوی پاک ہو گئی نا، پہلی تاریخ کو 1 محرم کو سمجھ لیں کہ پاک ہو گئی، میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اب اس نے کیا کرا، 1 محرم کو یا 2 محرم کو جو بھی اس کے پاکی کا ایام ہے اس کے اندر اس نے طلاق دے دی۔ اب عورت کا جب پہلا حیض آئے گا، اس کے بعد جب اس کی دوبارہ پاکی آئے گی، پھر دوبارہ حیض آئے گا، پھر دوبارہ پاکی آئے گی، اب جب تیسرا حیض آئے گا تو اس کے نکال سے آٹومیٹک وہ عورت نکل جائے گی، تو صرف 1 ہی طلاق دی ہے اور اس کے نکاح سے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد شوہر کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار تھا کہ وہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا یہ شوہر کے پاس، اگر یہ دوبارہ اس بیوی سے نکاح کرنا چاہے عدت کے بعد بھی تب بھی اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اب اس کے لیے جو ہے اس شوہر کے لیے نکاح کر کے اپنی بیوی کو یہ دوبارہ سے رکھ سکتا ہے۔ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں،
ایک شخص جو ہے اگر طلاق احسن پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بس ایک طلاق دے اور اس کو اس کے نکاح سے آزاد کروا دے، اس کے اپنے جو نکاح ہے اس سے آزاد کروا دے۔ جیسے ہی عورت کے 3 مینسز گزریں گے اس کے نکاح سے آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اب بعد میں 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، سال کے بعد، جتنے ٹائم کے بعد بھی دونوں کو اگر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے دوبارہ سے کسی شوہر سے حلالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی شوہر کے پاس جا سکتی، دوبارہ سے نکاح کرے۔ نکاح کرنے کے ایسے نہیں ہے کہ پورے قاضی صاحب کو بلائے اور یہ ساری چیزیں، بلکہ 2 بندوں کے سامنے جو ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، اور اس کے سامنے جو ہے مرد اور عورت ایجاب قبول کر لیں، اس سے نکاح ہوں گیا بس۔ لیکن مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں کے اختیار بہرحال ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلاق حسن کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے ایام کے اندر ایک طلاق دے، اس کے بعد والا حیض آئے، پھر دوبارہ سے جب پاکی کے ایام آئیں گے اس کے اندر دوسری طلاق دے دے۔ اب اس کے بعد جب تیسرا حیض آئے گا اور تیسرے حیض کے بعد جو پاکی آئے گی اس کے اندر دوسرا حیض آئے گا، یعنی ایک عورت کو ایک شخص جو ہے اگر وہ طلاق حسن دینا چاہتا ہے، پہلے طہر کے اندر جو ہے وہ ایک طلاق دے دے، اس کے بعد جو حیض آئے گا پہلا حیض، اس کے بعد جب وہ پاک ہوگی عورت تو دوسری پاکی اور حیض جو ہے وہ درمیان کے اندر ایک ہے نا، تو دوسرے طہر کے اندر جو ہے وہ دوسری طلاق دے دے اور تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے گا۔ جیسے اس کے 3 حیض گزریں گے، یعنی پہلا حیض پاکی کے بعد جو پہلا حیض آیا ہے اس سے ایک حیض گزر گیا، اب جب دوبارہ پاک ہوگی دوسری طلاق دے دے، بشرطیکہ درمیان کے اندر اس سے رجوع نہ کریں۔ تو اس طریقے سے جب اس کا جب وہ طلاق دے دے گا پاکی کے ایام کے اندر، جب تیسرا حیض گزرے گا اس کا تو وہ اس کے نکاح سے آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ طلاق بداعت اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی بیوی کو تینوں اکٹھی طلاق دے دے، اور حیض کی حالت کے اندر دے دے یا پاکی کی حالت کے اندر دے دے، تو بہرحال تینوں طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی طلاق بداعت اس کو بھی کہتے ہیں کہ حیض کی حالت کے اندر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب اللہ پر زیادتی ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر کیا ہیں، یہ چیزیں زیادتی ہیں۔ تو یہ اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں۔ بتا دیا طلاق کی جو قسم ہے نا، کہ طلاق کی 3 قسمیں تھیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ اس میں سے پھر احسن طریقہ کار کیا ہے میں نے بتا دیا، اور پھر حسن طریقہ کار کیا اور بدعت طریقہ کار وہ کیا ہے۔ اب کن الفاظ سے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی اور کن الفاظ سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں طلاق رجعی ان الفاظ سے واقع ہوتی ہے جو طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر استعمال ہی نہیں ہوتے۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اب یہ طلاق کا لفظ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو کسی اور معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا، اس سے مراد صرف طلاق ہی ہوگا۔ تو اگر اس کے اندر ایک کہا ہے تو پھر ایک کی ہو جائے گی طلاق، یعنی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ 2 کی نیت کی ہے تو پھر 2 واقع ہو جائیں گی، اور اگر 3 کی نیت کی ہے تو 3 واقع ہو جائیں گے۔ ایسے الفاظ سے طلاق دینا کہ جو صرف طلاق ہی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کہ ڈیورس دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، تو ان سے بہرحال میں نے جیسے بتایا کہ اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر انسان جو ہے وہ اس کے اندر رجوع کر سکتا، اگر 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی ہیں، اور اگر 3 طلاقیں تینوں طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب تینوں طلاقیں دے دی ہیں، لیکن اگر 1 طلاق رجعی دی ہیں یا 2 طلاق رجعی دی ہیں اور عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی، یعنی دوبارہ سے نکاح میاں بیوی کو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب طلاق بائن کن الفاظ سے واقع ہوتی ہے تو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں طلاق بائن ان الفاظ سے واقع ہوتی ہے کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی طلاق کی اگر اس میں نیت کی جائے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہ کی جائے تو پھر بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یعنی وہ الفاظ، ان الفاظ سے طلاق دینا کہ جو طلاق کے علاوہ کسی اور معنی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ کہ جیسے کوئی شخص کہے اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں، تو طلاق کے ساتھ جب اس نے بائن کا لفظ استعمال کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، اب چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یا تو میں نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم کہیں جاؤ
تم جو کھانا بناؤ تمہیں میں نے اپنی مرضی کے اوپر تمہارے لیے چھوڑ دیا، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا ایک. لیکن چھوڑ دیا کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم اپنے نکاح سے چھوڑ دیا، یا اسی طرح آزاد کر دینے کا کہ میں نے جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. اب آزاد سے کیا مراد ہے؟ آیا کہ آزاد سے مراد یہ ہے کہ نکاح سے آزاد کر دیا تو پھر تو نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آزاد سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری اپنی مرضی کے اندر آزاد کر دیا، جو تمہارا دل چاہے تم وہ کرو، تو پھر اس سے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ انسان نیت نہ کر لے. طلاق بائن ان الفاظ سے واقع ہوگی کہ جب اس کے اندر نیت کر لی جائے یا حالت ایسی دلالت کر رہی ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی طلاق کا موضوع تھا یا سخت لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور اس کے اندر بیوی کہہ رہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو یا تو مجھے آزاد کروا دو، تو پھر اگر اس وقت شوہر اگر یہ کہہ دے کہ بھائی جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا آزاد کروا دیا، تو چونکہ حالت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی وہ ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر تو طلاق کی بات چل رہی ہے، سخت قسم کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے اندر پھر یہی حکم لگایا جائے کہ طلاق بائن جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے. اب اچھا، بعض دفعہ انسان غصے کی حالت کے اندر ہوتا ہے لیکن ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ وہ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تو پھر اس سے بھی بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. کہ جیسے میں تیرا سر پھوڑ دوں گا یا کچھ بھی ایسا الفاظ ہیں، تو اس سے اگرچہ غصے کی حالت کے اندر کہہ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے، لیکن ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دو معنی کے لیے استعمال نہیں، بلکہ صرف یہ لڑائی کے جھگڑوں کے اندر عام طور پہ بولے جاتے ہیں ابے میں تیرے کو سر پھوڑ دوں گا، میں تو جانتا نہیں ہے مجھے، اور یہ ایسے جو الفاظ ہیں ان سے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. تو میں نے بتا دیا کہ طلاق بائن کسے کہتے ہیں. طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ جو ایسے الفاظ کے ذریعے سے انسان طلاق دے کہ جو دونوں معنی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی طلاق کی اگر نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہ کیا تو اس سے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی. یا ایسی حالت ہو کہ جھگڑے والی حالت ہو یا پھر طلاق کا ہی ذکر ہو رہا ہو، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر اگر طلاق کی نیت نہ بھی کرے تب بھی پھر حالت کے اوپر ہم قیاس کرتے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ بھئی طلاق واقع ہو گئی ہے. اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی طلاق بائن دی جائے گی تو پھر عورت جو ہے اس کے نکاح سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گا اس کا نکاح اور شوہر کا نکاح آپس میں. ہاں اگر ایک طلاق بائن ہوئی ہے یا دو ہوئی ہیں، پھر یہ ہے کہ انسان دوبارہ سے یعنی شوہر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، مطلب دوبارہ رجوع کر سکتا ہے نکاح کے ساتھ، یعنی دوسرے شوہر کو بیچ کے اندر انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ چاہے تو اسی عورت سے چونکہ نکاح کر رہا ہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، یا عدت کے بعد جو ہے اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح کرے گا. اور اگر عدت کے اندر کرے گا چونکہ طلاق بائن واقع ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر بھی نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے. طلاق بائن اور طلاق رجعی کے اندر کیا فرق ہو گیا؟ طلاق رجعی کے اندر تو یہ ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے انسان رجوع کر سکتا ہے اگر ایک یا دو دی ہوں، اور طلاق بائن کے اندر اگر ایک یا دو دی ہیں تو پھر اس کے اندر بہرحال نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے عدت کے اندر ہو یا عدت کے ختم ہونے کے بعد ہو. اب طلاق رجعی جب چونکہ عدت پوری ہو جاتی ہے تو یہ بھی بائن کے اندر حکم کے اندر آتی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نکاح کر کے انسان جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اب طلاق مغلظہ وہ کیا ہے؟ لیکن طلاق بائن چاہے وہ تینوں دے دے یا طلاق رجعی تینوں دے دے، جب وہ مغلظہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک طلاق، یعنی غلیظ ترین طلاق، تو وہ جب ہی واقع ہوگی جب انسان تین طلاق دے دے گا، چاہے وہ بائن کی صورت میں دے یا رجعی کی صورت میں دے، تو اس سے پھر بہرحال میاں بیوی کا جو آپس کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. کیونکہ جب تین طلاقیں دے دی ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما، پوری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. طلاق رجعی کی صورت کے اندر دی جائے، طلاق بائن کی صورت کے اندر دی جائے، اگر تین طلاق دے دی ہیں تو بہرحال تینوں واقع ہو جائیں گے، چاہے وہ ایک ہی ساتھ دیں یا الگ الگ مجلس میں دیں، اس سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ طلاق مغلظہ واقع ہو جائے چاہے بائن کی صورت میں یا رجعی کی صورت کے اندر تین طلاقیں دے دیں، تو پھر اس کے لیے، اور جب تک کہ دوسرے عورت اگر اپنے پہلے والے شوہر کے پاس دوبارہ آنا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو دوسرے شوہر کے پاس پہلے نکاح کرنا پڑے گا. پھر اس کا وہی ہے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ اس کا انتقال ہو جائے، پھر عورت اس کی عدت گزارے، چاہے طلاق کی ہو یا
بیوہ کی عدت ہو اس کو گزار کے پھر شوہر کے پاس دوبارہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو وہ دوبارہ آ سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، یہ سارے تو مسائل وہ تھے کہ جن کا تعلق جو ہے یعنی شرعی طور پہ رخصتی ہونے کے بعد ہے، عام طور پہ جو روٹین کے اندر، لیکن اگر کوئی شخص نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے طلاق دے تو اس کے اندر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں اگر وہ 3 طلاق ایک ساتھ کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں 3 طلاق دی، یہ مسئلہ میں اس صورت کے اندر بتا رہا ہوں کہ جو رخصتی ہونے سے پہلے ہو، شرعی طور پہ رخصتی ہونے سے پہلے۔ اور شرعی طور پہ رخصتی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، لیکن شرعی طور پہ رخصتی اس کو کہتے ہیں کہ اگر جو ہے میاں بیوی جو ہے آپس کے اندر ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان کے اندر نہ طبعی طور پہ کوئی رکاوٹ ہوتی اور نہ کوئی ایسی مجبوری یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ان کے درمیان، تو بہرحال پھر اس کے لیے اس کو شرعی رخصتی کہیں گے، یعنی تنہائی کے اندر ان کو جمع ہو جائیں تو اس کو شرعی رخصتی کہتے ہیں۔ رخصتی کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی والے اس کے گھر جاتے ہیں، لڑکے والے اس کے گھر جاتے ہیں اور پورا جو ایک رسم بنائی گئی ہے، اس کو شریعت کے اندر شرعی رخصتی نہیں کہتے، بلکہ جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ شرعی رخصتی کا مطلب یہ کہ دونوں میاں بیوی ایسے تنہائی کے اندر جمع ہو جائیں کہ اگر وہ ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اگر وہ تینوں اکٹھی دے گا تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ یوں کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اگرچہ اس نے 3 مرتبہ کہا ہے لیکن الگ الگ پروسیس سے کہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ کہا طلاق ہے، دوسری مرتبہ کہا طلاق ہے، پھر تیسری مرتبہ الگ سے کہا طلاق ہے، تو اس کے اندر چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پہلے الفاظ سے جو ہے عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، اور جو جب بائنہ ہو گئی تو پھر دوسری اور تیسری طلاق اس کے اوپر لفظ چلی جائے گی، یعنی بیکار فضول چلی جائے گی طلاق، تو اس سے بہرحال ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ تینوں اگر اکٹھی دے رہی تو تینوں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر الگ الگ پروسیس سے کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، پھر کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، اور یہ اس مسئلے کے اندر ہے کہ جو رخصتی ہونے سے پہلے ہو، یہ صورت اس وقت ہے، تو پھر بہرحال اس کے اندر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ جب پہلی طلاق دے گا شوہر تو اس پہلی طلاق سے یہ عورت بائنہ بن جائے گی۔ تو یہ موٹے موٹے کچھ مسائل تھے جس کو میں نے سوچا کہ جو عوام الناس کے اندر طلاق کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ غلط فہمی ہے اس کو جو ہے بیان کر دیا جائے۔ اچھا ایک مسئلہ خلا کے اعتبار سے بھی سمجھ لیں، خلا اصل میں وہ طلاق بائن کے حکم کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے خلا کے اندر طلاق بائن کے اندر طلاق جو ہے وہ چونکہ مرد کے اپنے اختیار کے اندر ہے، مرد اپنے اختیار سے دیتا ہے، یعنی مطالبہ جو ہے عورت کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ مرد ہی دیتا ہے اس کو، عورت کو یعنی اس کے اندر وہ مطالبہ نہیں کرتی، جبکہ خلا کے اندر عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور دیتا پھر بھی مرد ہی ہے، یعنی مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو خلا کہہ دیتے ہیں، اور اگر عورت کی طرف سے مطالبہ نہ ہو ڈائریکٹ مرد دے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، یا طلاق اگر کوئی اور سے دیے طلاق رجعی تو پھر وہ، تو طلاق بائن اور خلا کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ خلا کے اندر جو ہے عورت کی طرف سے مطالبہ ہوگا لیکن بہرحال دے گا پھر بھی مرد، یہ جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں، تو یہ کوئی معتبر نہیں ہے، چند صورتوں کے اندر معتبر ہے جو کہ علماء پھر بتاتے رہتے ہیں کہ اگر باقی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا جو اور کسی قسم کی صورت، اچھی طریقے سے مسائل جو ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو کیا کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو آج کل طلاق کے جو ریشو ہے الحمدللہ بہت زیادہ کم ہے، لیکن چونکہ لوگ طلاق کے وسوسوں کے اندر بعض دفعہ بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، تو بہرحال کوئی بھی وہم نہ کرے اس بات کے اوپر کہ میں نے پتہ نہیں طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے، کسی بھی قریبی دارالفتاء کے اندر جا کر کے اس سنگین معاملے کو بتائیں۔ یہ صرف میں نے اس صورت کے اندر اس کلپ کو ریکارڈ کروا دیا کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو وہ کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے۔ بہتر تو میں نے شروع کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ طلاق دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً کسی کی بہت زیادہ مجبوری ہے، اگر وہ اس قدم کو اٹھاتا ہے طلاق والا، تو پھر وہ کس طریقے سے طلاق دے کہ جس کے اندر اللہ کے حدود کی بھی جو ہے وہ تجاوز نہ کرے، وہ اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم وہ نہ کرے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس کے اندر رشتوں کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طلاق والے جو نظام ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص
کسی کے خدا نخواستہ ایسی نوبت آئے تو اس کے اوپر ہمیں قرآن و سنت کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.